بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے آپ نے آج تک بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی فلسطینی عورت کی کہانی اس کی زبانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو فلسطین شہید عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ اس نے کچھ ایسے راز بتائے جنہیں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس عورت نے آج تک کئی عورتوں کو غسل دیا تھا، لیکن فلسطینی شہید عورتوں کو غسل دینے پر جو کچھ اس نے دیکھا وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ یہ میری اماں کے انتقال کا دن تھا کہ جب غسل کے لیے ایک عورت کو بلایا گیا۔ اس نے آ کر میری ماں کو غسل دیا اور پھر ایک عجیب سی بات کہی، جسے سن کر میں حیران ہوا، اور وہ عورت جاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے بہت عرصے بعد ایک ایسی عورت کو غسل دیا ہے جو بالکل فلسطینی شہید عورتوں جیسی ہے۔ اس عورت کی بات میرے کان میں پڑی تو میں چونک گیا، کیونکہ وہ میری ماں کو فلسطینی شہید عورتوں جیسا درجہ دے رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن وقت کم تھا اور جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا، اسی لیے میں اس سے یہ سوال نہ کر سکا۔ جب تدفین ہو گئی اور سارے مہمان چلے گئے تو میرے ذہن میں اس عورت کی بات چلنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی جسے اماں کے غسل کے لیے بلایا گیا تھا، تو میری بیوی نے بتایا کہ وہ پچھلے محلے میں رہتی ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے شادی ہو کر آئی ہے، اور اس شادی سے پہلے وہ فلسطین میں رہتی تھی۔ سنا ہے کہ وہاں بھی شہید عورتوں کے غسل کا کام کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل اس عورت کو ضرور بلوانا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اس کی بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیا محسوس کیا ہے جو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ اگلے دن میری بیوی نے میرے کہنے کے مطابق اس عورت کو بلوا لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تو میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نور اس کے چہرے پر ہو۔ میں نے اس عورت کا جملہ دہرایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے میری والدہ کے حوالے سے ایسی بات کیوں کی، اور پھر اس نے مجھے اپنی ایک ایسی کہانی سنائی جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فلسطینی شہید عورتوں کے بارے میں جو بات بتائی وہی بات اس نے میری والدہ میں بھی محسوس کی تھی۔ اس نے اپنی کہانی کا آغاز کیا اور کہنے لگی کہ فلسطین کو اگر انبیاء کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں بہت سے نبیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی بہت اہمیت بتائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کے بعد کوئی مقدس سرزمین ہے تو وہ فلسطین کی ہے، کیونکہ وہاں مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی بھی مسلمانوں کی ایک اہم اور قیمتی میراث ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کے واقعہ معراج کی یاد بھی اسی مسجد سے وابستہ ہے۔ لیکن آج یہ سرزمین خون میں نہا رہی ہے۔ یہودی سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی حفاظت اپنے ایسے پاک بندوں کے ہاتھوں میں دی ہے کہ یہودیوں کی ہر چال وہ ناکام بنا دیتے ہیں اور یہودی منہ کی شکست کھاتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ غزہ پر ہونے والی بمباری سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن فلسطینیوں نے اپنے حوصلوں سے ان کے ہر حملے کو نہ صرف ناکام بنایا ہے بلکہ برداشت کرنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ اب بھی باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ایسے میں روزانہ کئی فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی کچھ ایسی ہی فلسطینی عورتوں کی ہے جن کو غسل دیتے ہوئے میں نے وہ کچھ محسوس کیا کہ جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا نام ماریہ ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہی ہے، لیکن میرے والد ایران میں نوکری کرتے تھے، اس لیے بابا نے میرا رشتہ بھی وہیں نوکری کرنے والے ایک آدمی کے ساتھ طے کروا دیا تھا۔ بابا اسے کئی سالوں سے جانتے تھے، اسی لیے رشتہ کرتے وقت انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ البتہ میری ماں کو مسئلے تھے، کیونکہ وہ شخص ایران میں میرے والد کے ساتھ نوکری کرتا تھا لیکن اس کا تعلق فلسطین سے تھا، اور میری ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں شادی ہو کر پاکستان میں رہوں گی، ایران میں یا پھر فلسطین میں۔ لیکن میرے ہونے والے شوہر یعنی عبید نے بابا سے یہی کہا کہ جہاں وہ رہے گا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی رکھے گا، اور اس بات پر بابا کو اطمینان ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی پاکستان میں رہے، ایران میں یا پھر فلسطین میں، اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ فون پر میرا اور عبید کا نکاح پڑھایا گیا تھا اور پھر کاغذی کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ رخصتی سے پہلے تک میں اپنی والدہ کے ساتھ عورتوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی، اور ہم یہ کام فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ محلے میں جب بھی کسی عورت کا انتقال ہوتا تو لوگ ہمارے ہی دروازے پر آیا کرتے اور میں اور میری والدہ جا کر میت کے غسل کا انتظام کرتے۔ لیکن شادی کے بعد جب میں ایران پہنچی تو میں نے یہ کام ترک کر دیا اور صرف گھر کی ہو کر رہ گئی۔ وہ شخص جس سے میری شادی ہوئی تھی اس کا نام عبید تھا، اور وہ ایک فلسطینی نوجوان تھا۔ عبید واقعی بہت محبت کرنے والا اور دیندار شخص تھا۔ مجھے اپنے والد پر فخر تھا کہ انہوں نے میرے لیے ایک بہت ہی بہترین جیون ساتھی کا انتخاب کیا تھا۔
عبید نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ 2 سالوں میں ہماری اولاد نہ ہو سکی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی عبید نے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے میری دل آزاری ہو۔ شادی کے 2 سال تک تو ہم ایران میں ہی رہے، لیکن پھر ایک دن عبید کے گھر سے خبر آئی کہ فلسطین میں اس کے دونوں بھائی شہید ہو گئے ہیں اور اس کے برے ماں باپ تنہا رہ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر عبید آبدیدہ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ ان کے دونوں بھائی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ عبید کا صبر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ 2 بھائیوں کے انتقال کی خبر سن کر بھی انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی بین ڈالا تھا۔ 2 نفل نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد عبید نے مجھے کہا کہ اپنا سامان باندھو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمیں فلسطین جانا ہے۔ میں نے فلسطین کا نام سن رکھا تھا، میں جانتی تھی کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں رہتے۔ بچپن سے آج تک میں نے خبروں میں یہی سنا تھا کہ فلسطین میں اسرائیلی فوجی لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں اور بے وجہ کے حملے بھی کرتے ہیں۔ وہاں نہ بچے محفوظ ہیں نہ عورتیں، اس لیے میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اور پھر میرے شوہر کے دونوں بھائیوں کی موت کی خبر نے بھی مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ واقعی وہاں حالات خراب ہو گئے تھے، تبھی تو لوگوں کو اس طرح شہید کیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے واپس پاکستان بھجوا دیں اور خود فلسطین چلے جائیں۔ جب آپ لوٹ کر ایران آئیں گے تو میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میری بات سن کر عبید نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، اب میں کبھی ایران واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ میرے والدین وہاں اکیلے رہ گئے ہیں۔ فلسطین ہی میری سرزمین ہے۔ جب تک وہاں میرے بھائی تھے مجھے ماں باپ کی فکر نہیں تھی، مگر اب انہیں تنہا چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ 2 جوان بیٹوں کی موت کا غم جھیل رہے ہیں۔ اگر تمہیں چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، اور اگر تم موت کے ڈر سے واپس پاکستان جانا چاہتی ہو تو یاد رکھنا کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی ہی ہے، پھر چاہے وہ فلسطین ہو یا پاکستان۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ یہ بات سو آنے درست تھی کہ اگر موت آنی ہے تو پھر جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ قدرت خود انسان کو اسی جگہ پہنچاتی ہے جہاں اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ میرے والد اکثر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا وہ واقعہ بھی سناتے تھے کہ جب ایک شخص کو پتہ چلا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کسی دور دراز کے مقام پر پہنچا دے، کیونکہ میں یہاں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس دور دراز کے مقام پر پہنچا دیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے کہ ہوائیں بھی جن کے تابع ہوا کرتی تھی۔ جب وہ شخص دور دراز مقام پر پہنچ گیا تو ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس شخص کی روح اس دوسرے علاقے سے قبض کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ تو اس وقت یہاں موجود ہے، پھر میں اس کی روح وہاں سے کیسے قبض کروں گا؟ اور دیکھیں وہ شخص خود ہی اس جگہ پہنچ گیا ہے۔ یعنی انسان کی قسمت اور اللہ کی قدرت انسان کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ یا یوں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ انسان خود چل کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ بس یہی سب سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا اور سامان پیک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں اپنے شوہر عبید کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ گزرے 2 سال ہم دونوں نے ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزاری تھی، اس لیے میں عبید کا ہاتھ پکڑ کر فلسطین کے لیے روانہ ہو گئی۔ البتہ جب میں نے پاکستان فون کر کے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو میری والدہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی تمہیں فلسطین جانے کی کیا ضرورت تھی؟ خبروں پر جس طرح کے حالات وہاں کے بتائے جاتے ہیں میرا تو دل ہی ڈولتا رہے گا، لیکن وہیں دوسری طرف میرے ابا نے مجھے بتایا کہ فلسطین کس قدر خاص اور اہم سرزمین ہے۔ مسلمانوں کا تعلق تو فلسطین سے ہی ہے، اسی لیے وہاں جانے میں کوئی برائی نہیں، بلکہ مسجد اقصیٰ میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے، اور اگر وہاں موت آ جائے تو وہ بھی شہادت ہی ہوگی، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ابا نے مجھے نہ صرف تسلی دی تھی بلکہ کچھ ایسی باتیں بتائی تھی کہ میرا خود دل چاہا کہ میں جلد سے جلد فلسطین پہنچ جاؤں۔ میں اور عبید فلسطین پہنچ گئے۔ عبید کے گھر والے مسجد اقصیٰ کے بہت ہی قریب رہتے تھے۔ ان کے دونوں بھائی مسجد کے باہر ہی شہید کیے گئے تھے۔ مجھے لگا جب میں عبید کے گھر میں داخل ہوں گی تو وہاں کوہرام مچا ہوا ہوگا۔ اس کے والدین عبید کو دیکھتے ہی زور زور سے روئیں گے اور 2 جوان بیٹوں کی موت کا غم منائیں گے، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ عبید کے والد اور والدہ عبید کے تو گلے لگے تھے، لیکن نہ ہی انہوں نے کوئی رونا دھونا کیا تھا اور نہ ہی جوان بیٹوں کی موت پر کوہرام ڈالا تھا، بلکہ عبید کی ماں کے جملے تو میں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ عبید سے کہہ رہی تھی کہ میرے دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ایسی ہی شہادت حاصل کرو۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ماں اپنے 2 جوان بیٹوں کی موت کے بعد تیسرے بیٹے کی بھی شہادت کی ہی دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے منہ سے اس طرح کی بات نہیں سنی تھی۔ کسی ماں کا اتنا جگر نہیں دیکھا تھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کی شہادت کے بعد اپنے اگلے بیٹے کو بھی شہید کرنے کے لیے راضی ہو۔
میں ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ عبید نے مجھے اپنے ماں باپ سے ملوایا، وہ دونوں ہی مجھ سے مل کر خوش ہوئے اور پھر ہم لوگوں نے فلسطین میں ہی اپنی زندگی شروع کر دی۔ عبید نے وہیں کا کام کاج ڈھونڈ لیا اور گزر بسر ہونے لگا۔ فلسطین کے حالات واقعی خراب تھے۔ اسرائیلی فوج ہر وقت طاق میں رہتی کہ کسی طرح مسجد اقصی میں داخل ہوں اور نمازیوں کو پریشان کریں۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا تھا کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی کس اذیت سے دوچار تھے۔ یہاں موت اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کبھی کسی جگہ میزائل داغا جاتا تو کبھی کسی جگہ۔ رہائشی آبادیوں کو بھی نہ بخشا گیا تھا۔ کھلے عام جنگی قوانین کی خلاف ورزی جاری تھی اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہمیں یہاں آباد ہوئے 2 مہینے ہی گزرے تھے اور ان 2 مہینوں میں نے فلسطینی عورتوں کا وہ حوصلہ دیکھا تھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے ایسے چٹان ارادے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سب کی زبان پر بس ایک ہی بات ہوتی کہ ہم اس مقدس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے، اور خاص کر یہودیوں کے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ یہ زمین ہمارے انبیاء کی میراث ہے۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا تھا کہ مومن کسے کہا جاتا ہے۔ میں مسلمان ضرور تھی لیکن مومن نہیں بن سکی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ہم رات کو سوتے اور کچھ ہی دیر گزرتی کہ بمباری کی آواز سے ہماری آنکھ کھل جاتی۔ میں خوف کے مارے رونے لگتی تو عبید مجھے حوصلہ دیتے اور کہتے کہ اس اذیت کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور پھر صبح کے وقت ہمیں پتہ چلتا کہ قریبی آبادی پر بمباری کی گئی ہے، اور صبح ہزاروں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہم تک پہنچتی، جن میں سے کئی شہید ہو جاتے۔ یہاں یہ سب روزانہ کے معمول پر ہو رہا تھا، اور نہ ہی میڈیا پر اس بات کا ذکر تھا اور نہ ہی دوسرے مسلم ممالک کو فلسطین کے معاملات سے کوئی لینا دینا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب عرب ممالک اندھے ہو چکے ہیں۔ کسی کو فلسطین کے حالات نظر نہیں آ رہے تھے، یا شاید مسلمانوں کی نظر میں مسجد اقصی کی اہمیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اور پھر ایک دن عبید جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو نماز کے بعد ان کو بھی اسرائیلی فوجی پکڑ کر لے گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ خبر تھی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ یہاں اس طرح سے عورتوں کا بیوہ ہونا اب عام بات تھی، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑا دکھ تھا۔ مگر اپنے ساس سسر کی ہمت کو دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک ان کے تینوں بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں اولاد کے نام پر کوئی نہیں تھا، اور پھر بھی ان کی زبان پر صبر کا کلمہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا اجر انہیں اللہ دے گا۔ ان کا بیٹا شہید ہے اور شہید پر آنسو نہیں بناتے۔ اپنی سانس کو دیکھ کر میں نے بھی ہمت حاصل کر لی تھی، اور میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی تھی کہ میرے اللہ کی یہی رضا ہے، کیونکہ ان 2 مہینوں میں میرا جگر بھی کافی حد تک مضبوط ہو گیا تھا۔ میرے ساس سسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں، تو میں نے انکار کر دیا۔ میرے شوہر مجھے یہاں لے کر آئے تھے اور اب مجھے اسی سرزمین پر رہنا تھا۔ مجھے مسجد اقصی سے شدید محبت ہو گئی تھی، اور یہاں آ کر مجھے اس جگہ کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن اب گھر کا گزارا کرنے کے لیے کچھ کام کاج بھی کرنا تھا، کیونکہ میرے ساس سسر بوڑھے تھے اور وہ دونوں کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اسی لیے میں نے چند پیسوں کی عوض فلسطینی عورتوں کو غسل دینے کا کام شروع کر دیا۔ میں یہ کام فی سبیل اللہ کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے مجھے پیسوں کی عوض یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ روزانہ کئی فلسطینی عورتیں شہید ہونے لگی تھی، اور ان سب کو غسل دینے کے لیے بھی زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے مجھے یہ کام آسانی سے مل گیا تھا، اور اب میں نے جب ان شہید عورتوں کو غسل دینا شروع کیا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ میں حیران ہوتی چلی گئی۔ میں نے ان عورتوں کو غسل دیتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں دیکھی جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی میں کانپ جاتی ہوں۔ جب میں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا تو پہلے تو میں فلسطینی عورتوں کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی کہ وہ سب ہر وقت حجاب میں نظر آتی۔ جہاں کہیں کوئی عورت فارغ بیٹھی ہوتی تو اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا اور وہ تلاوت کرتی رہتی۔ یہاں کا پورا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی مدرسہ ہو، کیونکہ پاکستان میں تو میں نے بہت ہی آزاد ماحول دیکھا تھا۔ اب تو عورتیں دوپٹے سے بھی بے نیاز ہونے لگی تھی، لیکن یہاں کی عورتیں تو بالکل ہی الگ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جنت کی حوریں ہوں۔ کلمے کے لیے ہر کوئی اپنی جان لٹانے کو تیار نظر آتا تھا۔ عورتیں اور مرد تو الگ بات تھی، یہاں کا ہر بچہ بھی مجاہد تھا۔ روزانہ کتنی ہی مائیں اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھاتی تھی، اور کتنے ہی بچے اپنے ماں باپ سے محروم ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر ان لوگوں کو شکایت تھی تو مسلم امہ سے تھی۔ یہاں عورتوں کے غسل کے لیے ایک بہت بڑا سا سینٹر قائم کیا گیا تھا۔ جو بھی عورت شہید ہو جاتی اسے وہاں لایا جاتا اور پھر اس کا غسل دیا جاتا۔ میں وہی کام پر لگ گئی تھی، اور ایک کے بعد ایک میں روزانہ کتنی ہی عورتوں کو غسل دینے لگی تھی۔ لیکن ایک عجیب بات تھی کہ جو بھی شہید عورت غسل کے لیے لائی جاتی اس کا حال عام عورتوں کے جیسا نہ ہوتا۔ وہ عام عورتیں جن کا غسل میں پاکستان میں دیا کرتی تھی۔ یہاں میں یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ غسل دینے والی عورتیں جو سالوں سے یہی کام کر رہی ہوتی ہیں، انہیں میت کے حوالے سے بہت سی چیزوں کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ میتیں غسل دیتے ہوئے بھی بھاری ہوتی ہیں تو کچھ روئی کے گالوں کی جیسی ہلکی پھلکی۔
یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن شاید یہ اس عورت کے اعمالوں کی بدولت ہوتا ہے۔ کچھ کا چہرہ انتقال کے بعد بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے تو کچھ کا اس قدر روشن ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ اور جب یہاں کی شہید عورتوں کو میں نے غسل دینا شروع کیا تو ہر شہید عورت کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ وجود سے کتنا ہی خون کیوں نہ بہہ جاتا ہے، اس کے باوجود ان کے چہرے کی رنگت گلابی ہی نظر آتی۔ بظاہر لمبی چوڑی نظر آنے والی عورتیں روئی کے گالوں جیسی ہلکی ہو جایا کرتی اور ان کے ہونٹوں پر بھی سرخی رہتی۔ کئی دفعہ تو مجھے ایسا گمان ہوا کہ جیسے جس شہید عورت کو میں غسل دے رہی ہوں وہ زندہ ہو۔ میں نے آواز دے کر لوگوں کو جمع کیا، ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کیا اور کہنے لگے نہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ عورت زندہ ہو، یقیناً شہید زندہ کے ہی برابر ہے۔ میں نے ایک کے بعد 100 سے زائد شہید عورتوں کو غسل دیا تھا اور تقریباً سب کو ہی ایسا پایا تھا، اور میں حیران تھی کہ یہاں کی سب عورتیں ہی بالکل پاک حالت میں انتقال کرتی ہیں۔ مجھے یہاں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی اتنے مہینے گزر گئے تھے کہ میری عدت مکمل ہو گئی تھی، اور پھر میرے سسر نے مجھے بتایا کہ میرا ویزا ختم ہو چکا ہے اور مجھے اب واپس جانا ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل بہت دکھی ہوا، کیونکہ میں اب اس سرزمین کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میرا دل بھی مضبوط ہو چکا تھا، میں یہیں رہ کر ان فلسطینیوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی جو قبلہ اول کے محافظ بنے ہوئے تھے، لیکن قانونی تقاضوں کے تحت مجھے فلسطین چھوڑنا پڑا اور میں واپس پاکستان آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد میرا دل کہیں نہ لگا، میں ہر وقت بےتاب رہتی۔ عبید کی یاد مجھے ستاتی رہتی اور میں سوچتی کہ کاش میں کسی طرح واپس فلسطین پہنچ جاؤں۔ میرے والدین میری ایسی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے اور پھر انہوں نے زبردستی میری دوسری شادی کروا دی۔ میں نے غسل دینے کا کام جاری رکھا، لیکن اب کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میں نے یہ کام فی سبیل اللہ شروع کر دیا۔ جب میں نے آپ کی والدہ کو غسل دیا تو مجھے وہی سب کچھ محسوس ہوا جو میں نے فلسطین شہید عورتوں کو غسل دیتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ آپ کی والدہ دیکھنے میں بہت ہی صحت مند تھی، لیکن غسل دیتے وقت ان کا وزن بالکل روئی کے گالے جیسا تھا۔ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس نے مجھے ان شہید عورتوں کی یاد دلائی تھی، اس لیے میں بے ساختہ میں ایسی بات کہہ گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ماریا کی آنکھوں میں سے آنسو چمکنے لگے اور میری بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی اور ایک درد بھی تھا جو میں محسوس کر سکتا تھا۔ شاید وہ آج بھی فلسطین کو بہت یاد کرتی تھی، اور پھر وہ کہنے لگی کہ اب بھی مجھے عبید کے ماں باپ کی بہت یاد ستاتی ہے۔ میری ان سے فون پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ میرا دوسرا شوہر بھی بہت ہی اچھا ہے اور نیک انسان ہے، لیکن جب بھی کبھی مجھے عبید کا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ خدا نے فلسطینی مرد اور عورتوں کو کتنا مضبوط جگر عطا کیا ہے۔ ان کے حوصلے چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، اور یقیناً ایک نہ ایک دن یہ باہمت لوگ فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کروا کر رہیں گے۔ اپنی کہانی بیان کر کے وہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر واپس چلی گئی، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی ہم لوگ کس قدر غافل ہیں۔ ہم نہ ہی قبلہ اول کی اہمیت سے واقف ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے نہ ہی کسی مسلم ممالک نے کوئی خاص قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی اس جنگ میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات کو ٹھیک کرے اور وہ لوگ بھی ہماری جیسی ایک آزاد زندگی گزار سکیں۔ جو کچھ ماریا پر بیتی تھی اور جو کچھ فلسطینیوں پر بیت رہی ہے وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ دہائیوں پر محیط ہے۔ کئی دہائیوں سے یہی ظلم و ستم فلسطینیوں پر جاری ہے، اور ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں اور کان بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں روز محشر میں اس بات کا جواب دینا ہوگا، اس لیے ہم سب کو اپنے حصے کی آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیوں مسلم ممالک فلسطین کے ساتھ دینے سے کتراتے رہے ہیں؟ وہ کون سا خوف ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں یہودیوں کا خوف ہے، یا پھر وہ امداد جو ہم یہودیوں سے حاصل کر رہے ہیں اس نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔